بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر آپ کی سال دوم کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل سے ہے، اور آج کے شاعر ہیں فراق گورکھپوری۔ اس سے پہلے ہم نے ناصر کاظمی کی 2 غزلوں کی تشریح کی تھی۔ آج فراق گورکھپوری کی غزل کی تشریح ہم کریں گے۔ نصاب میں فراق گورکھپوری کی ایک ہی غزل شامل ہے، تو اس کی ہم تشریح آج شروع کریں گے۔ کچھ تعارف فراق گورکھپوری کے بارے میں۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے۔ رگھوپتی سہائے ظاہر ہے یہ مسلمان نام نہیں ہے، ایک ہندو ہے، لیکن برصغیر میں چونکہ ہندو اور مسلمان سکھ اکٹھے رہتے رہے تھے، تو ایک دوسرے کی تہذیب کا اثر دونوں میں ہے۔ تو پرانے وقتوں میں عربی اور فارسی کی تعلیم ہر ایک کے لیے لازم ہوتی تھی، تو فارسی اور عربی کا ذوق انہیں ورثے میں ملا۔ گھر سے ہی ان کو جو ہے مشرقی ماحول ملا، اور علم کا شوق و ذوق انہیں ورثے میں ملا۔ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے ایم اے انگریزی کیا، اور اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے انگلش کے لیکچرر مقرر ہو گئے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ ان کے کالج کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ تو الہ آباد یونیورسٹی میں ہی انہوں نے جو ہے انگریزی کے لیکچر مقرر ہوئے، اور کچھ دیر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی لیکچرشپ کی، اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ فراق گورکھپوری 20ویں صدی کے ادب کے اہم نمائندے سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی شہرت بطور ایک شاعر اور نقاد کی ہے، یعنی شاعری بھی کرتے رہے ہیں اور تنقید کار بھی رہے ہیں۔ پورے بر عظیم میں ان کا بڑا نام تھا اس حوالے سے، اور ان کی چند مشہور تصانیف میں شعلہ ساز، مشعل، رمز و کنایات، من آنم، اندازے، گل نغمہ وغیرہ۔ اس کے کہیں زیادہ تصانیف ہیں، لیکن چند ایک کا نام اور ذکر ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کی جو ہے وہ غزل کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے غزل جو ہے وہ اس میں کیا لکھتے ہیں۔ تو جس طرح دوسرے شاعر ہیں اسی طرح ان کی بھی داخلیت اور خارجیت کا عنصر ان کی شاعری میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ لکھتے ہیں: اداسی بے دلی اشفتہ حالی میں کمی کب تھی۔ اداسی بے دلی اشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ تو یہ داخلیت کا عنصر نمایاں ہے اس شعر میں، اور گورکھپوری جو ہے چونکہ 20ویں صدی میں غزل گو کی حیثیت ایک اہم نام ہے، ایک بڑا نام ہے۔ غزل کے مطلع میں انہوں نے ایک روایتی مضمون کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان ایک تسلسل کے ساتھ پہلے بھی بیان ہوتا رہا ہے۔ میر تقی میر نے بھی اپنی شاعری میں اس طرح سے اداسی کا، بے دلی کا، شفتہ حالی کا ذکر کیا ہے، اور یہی انداز فراق گورکھپوری نے بھی اپنایا ہے۔ اور وہ جو لوگ عشق کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی میں لازمی ہے پریشانی، اداسی آتی ہے، بے بسی آتی ہے۔ دراصل ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی، یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے۔ اگر آپ عشق مجازی کی بات کریں، جو نمایاں نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، تو اپنی پسند اور ناپسند کا اختیار اس کو دے دیتا ہے، پھر وہ دن رات اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر اس بات سے اجتناب کرتا ہے جس سے اس کے محبوب کو ناراضی کا احتمال ہو، یا یہ شک ہو کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں دکھی نہ ہو جائے۔ تو عاشق جو ہے
اپنے محبوب کی خوشی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اور دنیا میں تو بے شمار دکھ ہیں، بے شمار غم ہیں، دنیا میں عبارت ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دکھوں سے غموں سے خالی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کہ جو اللہ کا پکا مسلمان مومن ہے اس کو تو دنیا میں سکون کہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ آپ عشق مجازی کی بات کریں گے تو محبوب کے حوالے سے، اس کے عشق کے حوالے سے، کہ جب عشق کے راستے پہ چل پڑا شاعر تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اداسی، بے دلی، شفتہ حالی میں کمی کب تھی۔ پھر تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ جان کو آ لگتی ہیں۔ ہماری زندگی یارو، ہماری زندگی کب تھی؟ تو پھر ہماری زندگی اپنی نہیں تھی، ہم تو ہر قدم پہ اب محبوب کی خوشی کو مد نظر رکھتے تھے، اور ہر اس بات سے پرہیز کرتے تھے جو بات اس کو بری لگتی ہو، اور ہر وہ بات کرنا چاہتے تھے جس سے وہ خوش ہو، ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے وہ خوش ہو۔ اور دوسرا پوائنٹ آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ شاعر کی جو دلی کیفیت ہے اس میں اداسی، افسردگی، پریشان حالی ان کے ہاں جو ہے وہ لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ عشق حقیقی کا رنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ عشق کے دونوں پہلو آپ یہاں پہ ڈسکس کریں گے شعر میں، کہ ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی، کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہمیں یہاں ایک مختصر قیام ملا ہے، اور یہ وقت جو ملا ہے، اور یہ ہمیں جو جسم ملا ہے، جو روح ملی ہے، یہ امانت کے طور پہ ملے ہیں۔ جب یہاں سے انتقال ہوگا تو ہماری روح واپس لے لی جائے گی، اور جسم بھی ہمیں واپس کرنا ہے، ہم زمین میں دفنا آتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو عشق حقیقی کی بات کریں تو پھر زیادہ اس میں مزہ ہے کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ امانتاً ہے، جسم بھی اور روح بھی۔ تو ہمیں روح کی بھی جو ہے وہ اس کی بھی دیکھ بھال کریں، خیال کرنا ہے، اور جسم جو ہے اس کا بھی دیکھ بھال کرنا ہے، تو اس کو بھی ہمیں واپس لوٹانا ہے۔ تو جب امانتاً کوئی چیز ہو تو اس کو پھر اس میں خیانت نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ یہ دونوں امانتیں، روح اور جسم، ہم صحیح سلامت اللہ کو واپس کریں۔ تو اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو شاعر جو ہے یہاں پہ بڑی اداسی اور اشفتہ حالی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حالی کا ایک شعر ہے عشق کے بارے میں کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ کہ عشق جو ہے جس دل میں، گھر سے مراد دل، جس دل میں بھی گھر کر جاتا ہے، اپنا مقام بنائے، رہائش پذیر ہو جاتا ہے، اس گھر کی ہی تباہی کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ عشق ایسی چیز ہے۔ اور پھر ایک اور ریفرنس کے طور پہ کہ الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے ہے، الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے ہے، یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے تو جائے ہے، یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے تو جائے ہے۔ کہ عشق میں اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس میں اور واپسی نہیں ہے، اس میں تو پھر پوری زندگی آخری سانس تک اس میں آدمی جکڑا جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس کو خود نہیں پتہ چلتا کہ اب باقی زندگی اس کیسے گزر رہی ہے۔ وہ تو اپنے ہوش و حواس سے بعض کا جو ہے وہ باہر ہو جاتا ہے، اور جنونی کیفیت میں وہ جینا شروع کر دیتا ہے۔ تو شاعر اسی دلی کیفیت کا یہاں پہ ذکر کرے تو آپ کہیں گے کہ داخلیت کا عنصر اس شعر میں زیادہ ہے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ علائق سے ہوں بیگانہ اے دل غمگین، علائق سے ہوں بیگانہ اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ اس شعر میں بھی داخلیت کا رنگ نمایاں ہے، اور شاعر اپنے اداس دل سے سوال کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے دل، تمہیں کچھ یاد ہے کس سے میری دوستی تھی؟ چونکہ علائق کا مطلب رشتہ داریاں، تعلقات، کہ رشتہ دار تعلقات تو مجھ سے دور جا چکے ہیں، مجھے چھوڑ چکے ہیں، اور میرا دل بڑا غمگین ہے آج۔ اور اپنے دل سے کہہ رہا ہے کہ غمگین دل، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ دراصل یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے،
کسی نے کہا کہ لائف از اے بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کی سیج ہے، اور کسی نے کہا کہ لائف از اے بیڈ آف تھور، کہ زندگی کانٹوں کا بستر ہے۔ اب جس کی زندگی میں رونقیں رہیں، خوشی رہی، خوشیوں سے عبارت تھی، اس نے تو کہا کہ لائف از اے بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کی سیج ہے۔ اور جس کی زندگی میں خوشیاں کم تھیں، دکھ غم زیادہ تھے، اداسی تنہائی زیادہ تھی، تو اس نے کہا کہ زندگی کانٹوں کا بستر ہے۔ تو ہر کسی کی اپنے تجربات اور اپنے مشاہدے کے مطابق ہی وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ عشق میں ایسی کیفیت آتی ہے کہ تمام رشتہ داروں سے اور تعلقات رکھنے والوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ محبت کے راستے پہ چلتے ہیں تو یہی رشتہ دار، یہی تعلقات، یہی دنیا آپ کے مخالف سمت میں چلتے ہیں۔ دراصل بعض اوقات وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ راستہ اتنا کٹھن ہے کہ اس پہ کوئی واپسی نہیں ہے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس میں چلنے والے کبھی بھی صحیح سلامت واپس نہیں آتے اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جتنے بھی عشق و محبت کی داستانیں ہیں اس میں دیکھیں، لیلا مجنوں کی داستان ہو، ہیر رانجھا کی ہو، سسی پنوں کی ہو، شیر فرہاد کی ہو یا مرزا صاحبہ کی ہو، کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہم کہیں نہیں کہتے کسی بھی ان میں سے کسی کی بھی آپس میں کسی نے اسے کو آپس میں پا نہیں لیا، ہر کسی کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا اور زندگی بڑی مشکل گزری۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی لیلا مجنوں یا ہیر رانجھا یا شیر فرہاد کی شادی ہو گئی تھی اور بڑی کامیاب ہنسی خوشی زندگی گزار تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ راستہ ہی ایسا ہے محبت کا، عشق کا، کہ جس میں آپ کو خوشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں اور غم دکھ آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور ساری زندگی کو گھیر لیتے ہیں، اور رشتہ دار، دوست، احباب آپ کو سمجھاتے سمجھاتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، کہ جب آپ اس راستے سے باز نہیں آتے اور آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے، لیکن آپ کبھی بھی ان کی بات نہیں سنتے، اس طرح سے آپ کے تعلقات آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، انسان تنہا اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو کسی ایک انسان کے لیے تمام رشتہ دار اور تمام تعلقات آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ریفرنس کے لیے ابن انشا کا ایک شعر، ان کی غزل ہے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس کا ایک شعر ہے کہ جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں، جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں، دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے عشق میں کہ شہر کے لوگ جو آپ کے تعلق دار ہیں، جو آپ کے دوست احباب تھے، کبھی وہ آپ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، آپ تنہا رہ جاتے ہیں، آپ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ کوئی مقام نہیں ملتا جہاں کو سکون ملے، تو پھر وہ دیوانہ جو ہے وہ جنگل میں، صحرا میں جا کے اپنی رہائش کر لیتا ہے، وہاں بسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ابن انشا نے کہی کہ جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں، دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا۔ تو اسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، وہ دیوانوں کی سی بات کرے گا تو اور کیا کرے گا، چونکہ وہ تو عشق کے راستے پہ چل پڑا ہے اور اس سے اس کی واپسی جو ہے وہ جو ہے کوئی لازمی نہیں اور ممکن نظر نہیں آ رہی۔ تو فراق گورکھپوری کا یہ بھی المیہ ہے کہ اب یہ یاد نہیں کہ اس سے کوئی تعلق ماضی کا ہے یا نہیں، آدمی اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے اور مستقبل میں رہتا ہے، تو اپنے پریشان حال دل سے پوچھ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ اے میرے احاطہ خیال میں کوئی نقش ایسا ابھرتا دکھائی نہیں دیتا جس میں کسی دوستی کی پرچھائی نظر آتی ہو۔ تو جن لوگوں سے گاہے بگاہے ملنا ہو جاتا تھا ان کو دوست کی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ ایکچولی دوستی جو ہے یہ بھی اصل معنوں میں بڑی مشکل ہے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا۔ تو احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، پہلا مصرع، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا۔ تو
اس لیے کسی رشتہ دار سے یا دوست احباب سے اب تعلق جو ہے اس شاعر کا باقی نہیں رہا، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس لیے اب آپ اس کے شعر ریفرنس کے 2 شعر آپ کو میں نے لکھا دیے ہیں، وہ آپ نے ایک ابن انشا کا ہے اور ایک احمد فراز کا ہے، اور تیسرا شعر جو ہے اس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، فراق گورکھپوری کی غزل 1 ہی ہے شامل نصاب نے، اس کا تیسرا شعر ہے کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ متاع کہتے ہیں دولت کو، نعمت کو۔ حیات چند روزہ، چند دن کی زندگی، ایک مختصر زندگی، حیات جاوداں نکلی۔ حیات جاوداں کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی زندگی بن گئی۔ تو ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں یہاں پہ فراق گورکھپوری کہ زندگی عارضی ہے، دنیا میں بہت مختصر ہے۔ یہ پوری کی پوری دنیا، اس میں بسنے والے تمام مخلوقات، جمادات جتنے بھی ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب ایک دن فنا ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ تو اس مختصر قیام میں جو آپ کو اس دنیا میں ملا ہے، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، کہا کہ وہ حیات جاوداں نکلی۔ حیات جاوداں بن سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی بن سکتی، جو ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے۔ وہ کس طرح سے؟ جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی، جو زندگی جہاں کے کام آ گئی، جو زندگی دنیا والوں کے، انسانوں کے کام آ گئی، پھر وہ عارضی نہیں رہتی، وہ جاوداں بن جاتی ہے۔ اب عارضی زندگی ہے تو مرنا تو ہر کسی نے ہے۔ تو یہاں شعر لکھیں گے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو ہم نے بھی اس دنیا سے جانا، ایک ایک کر کے تمام انسان چلے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان اس دنیا میں آئے، بسے، ٹھہرے اور پھر چلے گئے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے زندگی کی، کہ زندگی ایک حقیقت ہے، اور موت بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک مختصر سی زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس میں ہم ایسے کام کریں جو رہتی دنیا تک انسانوں کے کام آ جائیں، وہی کامیاب زندگی ہے۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، جانور، پرندے، یہ بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے، اگر ہم بھی ان کی طرح ہی کریں گے تو یہ تو زندگی اپنے لیے جی لی، اور اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو دوسروں کے کام آ جائے۔ تو اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ریفرنس کے لیے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ دوبارہ سن لیں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اوروں کے کام آنا جو ہے وہ زندگی ہے۔ آپ سے بہت سارے تاریخ میں نام ہیں جو اوروں کے کام آئے ہیں، انسانوں کے کام آئے، انسانی خدمت کی، اور ان کا نام تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی وہ یاد کرتے رہیں گے، اور اپنے اپنے انداز سے اور اپنے اپنے شعبے میں انہیں انسانی خدمت کی اور اپنا نام کمایا۔ جس میں آپ دیکھیں تاریخ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام، علامہ اقبال کا نام، اس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام ہے۔ ابھی ہم دیکھتے کہ ہمارے یہاں پہ جو انسانی خدمت کرتے رہے وہ ایدی صاحب تھے، عبدالستار ایدی، جو کہ فوت ہو گئے، لیکن لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی انسان کی خدمت کے لیے چلتی رہی۔ کبھی ایک وقت تھا کہ ان کے پاس ایک ایمبولینس تھی، اور اس سے انہوں نے آغاز کیا اور لوگ خدمت کرنا شروع کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کے لیے اسکول بھی کھولے، یتیم خانوں میں بھی جا کے مدد کی، یتیم بچوں کی بہت مدد کی، یتیم خانوں میں جا کے عطیات دیتے رہے، اور ہسپتالوں میں جو ہے وہ اپنی ایمبولینس چلائی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ انسان کی خدمت کرتے رہے۔ مدر ٹریسا کا نام بھی اس والے سے ہے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ نیلسن منڈیلا کا نام اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر گئے۔ تو تاریخ میں بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے کچھ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تاریخ ان کو یاد رکھے گی، اور لوگ ان کو یاد کریں گے، اور وہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھی، نبی صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دی، صرف کر دی، اور اپنی زندگی سے ایسی مثالیں ہمیں دے گئے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں ایک آیت بھی ہے کہ اور تمہارے لیے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ آپ یہاں پہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جو کسی کے کام آئے، جانوروں اور پرندوں جیسی زندگی نہ ہو، بلکہ ایک بامقصد زندگی۔ چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اب اگر دوسرے دوسری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، پرندے ہیں، جس میں جانور ہیں، حشرات ہیں، جن و انس ہیں، اگر ان کی طرح ہی ہم زندگی گزار دیں کہ صبح اٹھے، کھایا پیا، سارا دن گزارا، رات کو سو گئے، ایسے ہی دن پہ دن گزرتے جائیں گے، مہینوں پہ مہینے اور سالوں پہ سال گزرتے جائیں، اور زندگی جو ہے وہ ختم ہوتی جائے اور ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں، تو یہ کوئی بامقصد زندگی نہیں ہے۔ ہم نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جب سارا دن گزر جائے تو رات کو بستر پہ لیٹتے وقت اپنے پورے دن کا احاطہ کریں، احتساب کریں اپنا۔ آپ دیکھیں، سوچیں کہ صبح سے رات سونے کے بستر پہ لیٹتے تک آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، اس میں کسی کو فائدہ پہنچا ہو؟ تو یہ ضرور غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس راہوں پر استوار کرنا چاہیے کہ اگلی دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ ابو بن ادم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو بن ادم ایک مشہور نظم ہے، پوئم ہے انگلش کی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بن ادم ایک ایسا کردار جو بڑا نیک ہے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، ابو بن ادم خود لکھتا ہے کہ ایک رات اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور آدھی رات کو میں نیند کھلی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اجالا نور پھیلا ہوا تھا اور اس نور میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا کتاب پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم اس کتاب پہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں، ایک فہرست تیار کر رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو ابو بن ادم نے سوال کیا کہ کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے، اس فہرست میں میرا نام ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ اس فہرست میں تمہارا نام نہیں ہے۔ تو ابو بن ادم نے کہا کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ لو، اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے لکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ اگلی رات، دوسری رات، پھر ابو بن ادم کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا اور اسی وقت آئی رات کو میری آنکھ کھلی اور اب کمرے میں نور پہلی رات سے کہیں زیادہ تھا اور وہ فرشتہ ایک نوٹ بک کتاب پکڑے بیٹھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج کیا ہے تمہارے پاس، کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو بن ادم، آج میرے پاس ان لوگوں کی فہرست ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور اے ابو بن ادم تمہارا نام اس فہرست میں سب سے اوپر ہے، سر فہرست ہے۔ تو یہ سبق ہے میرے لیے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں، جو آدمیت کا درس دیتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی میسج ہے جو فراغ گورکھپور نے ہمیں دیا ہے کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاوزہ نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ تو اس کے لیے ایک اور ریفرنس کے لیے شعر لکھ لیں کہ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے۔
اور پھر ایک اور یہاں پہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ 100 برس کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ تو ان تمام اشعار میں وہی نقطہ بیان ہوا ہے جو کہ فراق گوہر پوری اپنے اس غزل کے تیسرے شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے لیکچر اتنا ہی کافی ہے، آئندہ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔